أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. تو دو بھائی جو تھے وہ مجھے چھوڑنے کے لیے ٹرین اسٹیشن پہ آئے، اور میں جب ٹرین اسٹیشن پہ تھا تو اٹ واز ویری کوائٹ، اور پھر جب ٹرین آ گئی تو پھر وہ مجھے چھوڑ کے وہاں سے اپنے گھر چلے گئے اور میں اپنی ہوٹل کی طرف آ گیا. اب یہ تھا کہ انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا تھا کہ میں ایک تو دو چیزیں ضرور دیکھوں، ایک تو ترکی مسجد ٹرکش ماسک، اینڈ دوسرے ڈزنی لینڈ. اور ٹوکیو میں جو ڈزنی لینڈ ہے اٹس اے ونڈرفل پلیس ٹو وزٹ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھی آپ ڈزنی لینڈ بھی جو ہے نا وہ جو آ کے وزٹ کریں تو آپ کا جو جاپان میں آنا اٹ ول بی اے ورتھ وائل. اگلے دن میں نے ترکی مسجد دیکھنے کا سوچتے ہوئے جس ہوٹل میں واپس آ گیا، تمام راستے پرسکون تھے اور کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہ تھا. اگرچہ میں نے یاکوزا گروہ جو کہ جاپان کا بدنام زمانہ گروہ ہے کے بارے میں پڑھا ہوا تھا اور ہوٹل واپس آتے ہوئے کچھ ان کے بارے میں سوچ بھی رہا تھا، لیکن اللہ کے کرم سے کوئی مشکل درپیش نہیں ہوئی اور آسانی سے ہوٹل پہنچ گیا. عشاء کی نماز پہلے ہی پاکستانی کے ساتھ ادا کر چکا تھا، اس لیے ہوٹل پہنچتے ہی بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گیا. سارے دن کی تھکاوٹ تھی اور اللہ نے جو مجھے بہت ساری خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی نوازا ہے کہ مجھے سونے کے وقت ہو تو اس وقت نیند آ جاتی ہے. کسی بھی جگہ ہوں میں سو جاتا ہوں. رات ساری پرسکون نیند سونے کے بعد صبح فجر کی وقت الارم سے آنکھ کھل گئی، فجر کی نماز ادا کی. میرا کمرہ ایسی طرف تھا کہ باہر بازار یا گلی کی طرف کھڑکی نہیں تھی، جس کی وجہ سے کھڑکی سے باہر نہیں دیکھ سکتا تھا کہ باہر کی لائف کیسی ہے. آج کے دن کے پروگرام کے بارے میں سوچتا ہوا میں پھر تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ لیٹ کر آرام کرنے لگا. نیند تو آئی نہیں تھی، بس آئندہ کا گھر جانے کا پروگرام ذہن میں آتا رہا کہ اور کون کون سے ملکوں کو دیکھنا ہے. پھر نہا دھو کر فریش ہو کے باہر آ کے چائے اور بسکٹ کیک وغیرہ کا ناشتہ کیا. آج ٹرکش مسجد دیکھنے کو لیے جانا تھا. آج میں اکیلا ہی تھا اور سب پاکستانی دوست اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے. اکثر ٹوکیو شہر سے تھوڑا باہر کی طرف سفر کریں تو کافی ٹیمپل دیکھنے کو ملتے ہیں، بدھسٹ کے بدھ مذہب کے ٹیمپل. ان میں سے ایک عبادت گاہ ہے جو کہ شنٹو مذہب کے نام سے ماننے والوں کی ہے. شنٹو یہاں شادیاں بھی ہوتی ہیں اور لوگ ڈفرینٹ قسم کے فنکشن وغیرہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور ٹورسٹ ایک بڑی تعداد میں یہاں پر آتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا پارک ہے، اس کے بالکل درمیان میں یہ ٹیمپل بنا ہوا ہے. اور میرے پاس 2 دن باقی تھے ٹوکیو کو دیکھنے کے لیے، اگرچہ سارا ٹوکیو دیکھنے کے لیے 2 ہفتے بھی کم تھے. یہ بات ہے کہ ٹوکیو شہر میں نکل جائیں اور بوریت بالکل بھی محسوس نہیں ہوتی. صرف یہ تھا کہ میں اکیلا تھا اور اگر میرے ساتھ کوئی بھی ساتھی ہوتا تو زیادہ انجوائے کرتا، باتیں کرتا. اگرچہ تائیوان میں ایک ساتھی مل رہا تھا، لیکن ویسا ساتھ تو ہر جگہ مل سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا تائیوان میں جو ٹرین اسٹیشن پہ ایک لڑکی جو کہ لیدر کا اسکرٹ جس نے پہنا ہوا تھا، شی واز ریڈی ٹو کم ود می. لیکن اس طرح کی لڑکیاں تو آپ کو ہر جگہ پہ مل جاتی ہیں، اور ایسے ساتھیوں کے لیے زبان کی کوئی قید نہیں ہوتی. آپ کو کوئی زبان آتی ہے یا نہیں آتی، اشارے آنے چاہیے، باڈی لینگویج، یہ سب کام ہو جاتے ہیں. تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بخود آپ کے پاس آ جاتی ہیں اور ساتھ دینا چاہتی ہیں اور آپ کے ارد گرد گھومنے پھرنے لگتی ہیں. ٹرکش مسجد اوباماکوشی بولیا کے علاقے میں واقع ہے. ٹوکیو شہر کے ہر حصے میں آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے. میرے پاکستانی دوستوں نے مجھے ٹرکش مسجد کے ایڈریس بتا دیا تھا اور کون سی ٹرین کس اسٹیشن سے لینی ہے وہ بھی بتا دیا تھا. یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ مجھے کبھی بھی کسی ایڈریس یا جگہ کو جبکہ وہاں کا پتہ معلوم ہو تو ڈھونڈنے میں یا وہاں پہنچنے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اسی طرح مجھے ترکی مسجد کے مینار نظر آ گئے. جیسے ہی مسجد کے مینار پہ نظر پڑی، دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. یقین سے باہر تھا کہ جاپان میں جیسے ملک میں اتنی بڑی پرشکوہ مسجد بھی ہو سکتی تھی. اللہ کا شکر ادا کیا. ٹوکیو کی یہ مسجد جاپانی لوگوں کے اسلام پہنچانے میں ایک بہت بڑا رول پلے کر رہی ہے. یہ مسجد اصل میں 1938 میں جو کہ ٹرکش لوگ رشیا سے آئے ہوئے تھے انہوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا. اس وقت یہ مسجد اتنی بڑی نہیں تھی. انیشلی یہ اسمال مسجد تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسجد کی وسعت میں ایکسٹینشن ہوتی رہی. یہ مسجد جو اس میں نقش و نگاری وغیرہ کی ہوئی تھی اور آرٹ کا ایک بہت بڑا شاہکار تھا. مسجد کے ساتھ ہی ایک کلچر سینٹر بھی بنا ہوا ہے اور اس سینٹر میں مختلف بہت ساری تقریبات سارا سال ہوتی رہتی ہیں. شادی بیاہ، نمائش، اسپیچز،
گیٹ ٹوگیدر، یہ سینٹر سارا سال بہت بیزی رہتا ہے. میں نے شاید ظہر کی نماز ادا کی اور اس مسجد میں، اور مسجد کا ہال کافی بڑا تھا اور بڑا خوبصورت ہال بنایا ہوا تھا. صاف ستھری اور نقش نگاری کی وجہ سے بہت اٹریکٹیو فیل ہو رہا تھا. اس مسجد میں جاپانی لوگوں کو اسلام سے روشناس کرایا جاتا ہے. جاپان کے لوگ اسلام میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں، جس کا ایک نظارہ مسجد میں بیٹھے جاپانی لڑکیاں عورتیں اور مردوں کو دیکھ کر ہوتا ہے، جو کہ وہاں اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. مجھے وہاں نماز ادا کر کے بہت سکون ہوا اور میں نے وہاں چند گھنٹے گزارے. پتہ چلا کہ جمعے کے بعد وہاں کھانے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے عام لوگوں کے لیے، لیکن میرا وزٹ عام لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے، لیکن میرا وزٹ جو ترکش مسجد کا شاید منگل والے دن کا تھا، اور مجھے 2 دن کے بعد جاپان سے امریکہ روانہ ہونا تھا. اس لیے مسجد میں کچھ وقت گزارا اور کھانا کھا کے، جو کہ کلچرل سینٹر سے خریدا جا سکتا ہے، میں وہاں سے واپس اپنے انہی پاکستانی دوستوں کے گھر روانہ ہو گیا. اگلے دن مجھے ڈزنی لینڈ روانہ ہونا تھا، جس کی ساری معلومات مجھے ان پاکستانیوں سے ہی مل گئی تھی. انہوں نے ڈزنی لینڈ کا ایسا نقشہ میرے سامنے کھینچا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ ایک سارا دن ڈزنی لینڈ کو دیکھنے کے لیے فکس کیا جائے، مخصوص کیا جائے. ترکی کی ٹوکیو مسجد میں ڈیزائن بھی اس نقش و نگاری سڈنی میں ترکی مسجد سے بہت ملتے جلتے ہیں. کیلیگرافی جو بھی کی جاتی ہے ٹرکش لوگوں کی اور ٹرکش کمیونٹی کی، وہ سب جگہ پر تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے. سڈنی آسٹریلیا میں ٹرکی کی ایک بہت بڑی جامع مسجد ہے. اس کے میناریٹس، مینار اور گنبد دور سے نظر آ جاتے ہیں. اگرچہ سڈنی والی مسجد رقبے کے لحاظ سے تھوڑی بڑی ہے، لیکن ڈیزائن کے لحاظ سے دونوں میں کافی سملیرٹیز، جو مسجد ٹوکیو میں اور جو سڈنی میں ہے، ان کی سملیرٹیز بہت زیادہ ہے. دونوں جب جاپنیز لوگ اگر دیکھیں تو ان کے چہرے سے اسپاٹ ہوتے ہیں، کسی قسم کے جذبات ان کے چہروں سے عیاں نہیں ہوتے. اگرچہ جاپنی لوگوں کے چہرے بالکل اسپاٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے چہرے سے کوئی جذبات ظاہر نہیں ہوتے، لیکن میں جتنے بھی دن ٹوکیو میں رہا، میں نے جاپانی لوگوں کی نظروں میں نفرت، حقارت وغیرہ نہیں پائی. جبکہ سنگاپور میں کافی مرتبہ گیا ہوں، وہاں پر میں نے سنگاپوریوں کی آنکھوں میں ہمیشہ نفرت اور حقارت ہی پائی. ایک مرتبہ سنگاپور میں گھوم رہا تھا شاپنگ کے لیے، اور سنگاپور کی دکان پہ گیا، ایک سنگاپورین کی دکان پہ گیا، تو اندر سے ایک سنگاپورین بہت اونچی آواز میں مجھے کہنے لگا کہ گیٹ آؤٹ گیٹ آؤٹ گیٹ آؤٹ. مجھے بندہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی آواز آ رہی تھی. اور پھر اس نے مجھے کچھ کہنے سننے کا موقع بھی نہیں دیا، اور میں فوراً دکان سے باہر نکل آیا. باہر آ کے میں کچھ غصے اور کچھ خوف کی کیفیت میں تھا، اور سوچ رہا تھا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس سے دکان والوں کو کسی قسم کا اشتعال دلایا ہو. بہرحال میں نے اس طرح کی جو بات میں نے پوری دنیا میں اور جاپان میں بالکل نہیں دیکھی، جو کہ واقعہ میرے ساتھ سنگاپور میں پیش آیا تھا. اب میں ترکی مسجد ٹوکیو کا بھی ٹور کر لیا تھا اور بہت خوشی اور سکون محسوس کر رہا تھا وہاں نمازیں ادا کر کے اور مسجد کو دیکھ کر. اب میری اگلی تفریح کا مقام ٹوکیو ڈزنی لینڈ تھا. میرے پاکستانی دوستوں نے مجھے ڈزنی لینڈ بھی دیکھنے کا مشورہ دیا تھا، جسے میں نے مان لیا تھا. میرا ذہن بن رہا تھا، لیکن ابھی وہ مکمل نہیں ہوا تھا. میرے پاکستانی دوستوں نے مجھ سے کہا کہ ٹرین اسٹیشن سے ڈزنی لینڈ جانے والی پہلی ٹرین پہ سوار ہو جاؤں. انہوں نے بتایا کہ ڈزنی لینڈ جانے کے لیے صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی ڈزنی لینڈ پہنچ کر ٹکٹ لینے کے لیے لائن میں لگنا پڑتا ہے، سورج نکلنے سے پہلے، اور پھر ایک مخصوص تعداد تک ٹکٹیں دینے کے ٹکٹ کاؤنٹر بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر ایک مخصوص تعداد کے لوگ ہی اندر جا سکتے ہیں، اس کے بعد کوئی نہیں جا سکتا. پھر سارا دن ڈزنی لینڈ میں گھومتے پھرتے تفریح کرتے ہیں، انجوائے کرتے رہتے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ شاید ڈزنی لینڈ میں جو پروگرام اور شوز وغیرہ دکھائے جاتے ہیں وہ دن میں 2 یا 3 مرتبہ بار بار دکھائے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ٹوکیو ڈزنی لینڈ دنیا کا سب سے بڑا ڈزنی لینڈ ہے. ٹوکیو ڈزنی لینڈ میں سمندر میں بھی ڈزنی شوز وغیرہ ہوتے ہیں. اسے ڈزنی سی کہا جاتا ہے، ڈزنی سمندر، ڈزنی سی کہا جاتا ہے. پورا ڈزنی لینڈ اور ڈزنی سی دیکھنے کے لیے کم از کم آپ کو 3-4 دن چاہیے. ڈزنی لینڈ کے اندر ہی 3-4 مختلف قسم کی پریڈز ہوتی ہیں، جن میں مختلف قسم کے کیریکٹر جیسے کہ مکی ماؤس وغیرہ بنائے ہوتے ہیں. پریڈس میں شامل لڑکے لڑکیاں اچھلتے کودتے ڈانس کرتے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرواتے ہیں، اور اندر ہی ایک پلانیٹیریم بھی بنا ہے. اسپیس کرافٹ میں بیٹھ کے اخلاق کی سیر کروائی جاتی ہے. بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ اسپیس میں سفر کر رہے ہیں اور دور سے دوسرے ستارے اور سیارے بہت قریب نظر آئے ہیں. خلائی شٹل میں بیٹھ کے جب خلائی شٹل روانہ ہوتی ہے تو ایک زوردار جھٹکے سے شٹل آگے کی طرف بڑھتی ہے اور بہت سارا جھٹکا لگتا ہے، اس لیے سیٹ بیلٹ لگانی ضروری ہوتی ہے. اسپیس کرافٹ میں سیر کی جا سکتی ہے، بلکہ سیر کیا کرنی ہے آپ اپنی سیٹ پہ فائٹر کرافٹ میں بیٹھ کر دشمن کے فائٹر جہاز آتے اور اٹیک کرتے دیکھتے ہیں. یہ سب کچھ دیکھ کر انسان پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے.
اور دل کرتا ہے کہ یہ شو جلدی سے ختم ہو اور میں باہر نکل جاؤں، لیکن باہر نکل کے اندر آنے کو دل کرتا ہے. تو اٹس سو امیزنگ. ٹھیک ہے جی، اب میں آپ کو بتاؤں فردر اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا. تھینک یو فار بینگ ود می. انجوائے یور لائف اینڈ سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور لکھیں. آئی ول سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو. السلام علیکم.